آیت اور حدیث دونوں میں حج کا لفظ آیا ہے، اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ آج کا ہمارا موضوع حج کے فضائل سے متعلق، کیونکہ حکومت نے حج کی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، اور اب یہ نہیں ہوتا کہ جب چاہیں آپ جب مرضی حج کے لیے چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حکومت کی پالیسی سے کے متعلق آپ نے درخواستیں دینی ہوتی ہیں، اور اسی کے مطابق قرآن اندازی ہوتی ہے، پھر اسی شیڈول کے مطابق جانا ہوتا ہے۔ چونکہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے، اور شاید درخواستیں جمع کرنا شروع بھی کر دیا ہوگا، انہوں نے تاریخیں بتا دی ہیں، اس لیے حج سے متعلق کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جن پر حج فرض ہے وہ، اور یا جن پر حج فرض نہیں ہے ویسے بھی عمل کرنا چاہیں تو اس سے متعلق فضائل۔ انسان چونکہ حریص ہے، وہ فضائل کو دیکھتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ مسائل آ کر علماء کرام سے پوچھتا ہے تو ان کو مسائل بتا دیے جاتے ہیں۔ منبر پر مسائل بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں سارے شروع سے موجود تو ہوتے نہیں ہیں، اور آتے جاتے ہیں تو وہ جو پہلی والی بات کان میں نہیں پڑتی، بعد میں لوگ آتے ہیں تو وہ مسئلہ صحیح سمجھتے نہیں ہیں، گڑبڑ ہو جاتی۔ اس لیے منبر پر خصوصیت کے ساتھ صرف اور صرف فضائل سے متعلق اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں آج حج سے متعلق جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور چند احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے فضائل سے متعلق، اور پھر ان حج میں ایک ایک عمل، احرام ہے، لبیک پڑھنا ہے، طواف کرنا ہے، ان کے ایک ایک عمل سے متعلق ایک ایک شاید جو ہے حدیث پڑھ لوں فضائل سے متعلق۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کے بار بار زیارت نصیب فرما لو۔ حج بیت اللہ دنیا میں ایک اصول ہے، آپ کے علم میں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا انہوں نے کچھ لوگ جو ہے ایک بت کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو ہم تو اپنے رب کو نہیں دیکھتے اور نہ دیکھا جا سکتا ہے دنیا میں ان آنکھوں سے، تو اللہ کا حکم مان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر ہم ادھر رخ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن سامنے کوئی محسوس چیز ہو تو توجہ زیادہ جو ہے وہ منحصر رہتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو عبادت کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ جا کر واپس آنے سے پہلے انہوں نے بھی وہ بچھڑے کی شروع کر دی، کیونکہ سامنے چیز موجود ہو تو وہ زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ دنیا میں نظر آنا نہیں، انہوں نے، اللہ کی ذات ایسی ہے، تو انسان کی خواہش ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں، اپنے منعم کو دیکھوں، اپنے محسن کو دیکھوں، جس نے آپ پر احسان کیا ہے، میں اس سے ملوں، اس سے محبت کا اظہار کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ بیت اللہ یہ میرا گھر ہے، میری تجلیات کا مرکز ہے۔ یہ بیت اللہ جس جگہ پر ہے اسی سے اوپر جو ہے بیت المعمور ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہاں اوپر جو ہے عرش معلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، جیسے ہم بیٹھتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان ہے وہ قیام فرما ہے۔ لہذا جو مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں یہاں کر لو، چمٹنا چاہتے ہیں وہاں جا کر بیت اللہ کے ملتزم میں جا کر چمٹو، بوسہ دینا چاہتے ہو حجر اسود ہے بوسہ دے دو، جس نے حجر اسود کا بوسہ دے دیا اس نے گویا کہ میں خدا کے ہاتھ کا بوسہ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ حجر اسود جو ہے، حجر اسود کی آنکھیں ہوں گی، جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا کل قیامت کے جو اس کی گواہی دے گا۔ حجر اسود کو بوسہ دینے سے، چومنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌّ، اسلام کی جو چار بنیادی کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد جو چار بنیادی فرائض ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ تو کلمہ شہادت ہے۔ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 ستون ہیں 4 کناروں پر۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی روزہ فرض ہے،
جیسے روزہ فرض ہے ایسے ہی مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے ایسے ہی جس کے پاس پاؤ پیسہ موجود ہے، استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہے۔ یہ چاروں ایک جیسے فرض ہیں، اس میں اونچ نیچ نہیں ہے، سب کے سب برابر کے فرض۔ لیکن نماز ماشاءاللہ چونکہ اس میں خرچہ تو نہیں ہوتا تو اس لیے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور اگر جوانی میں نہ پڑھیں تو بڑھاپے میں توفیق ہو جاتی ہے، چلو اس بڑھاپے میں اب کیا کرنا ہے، اب تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ یہی حال روزے کا بھی ہے۔ لیکن حج عمل ایسا ہے اچھا خاصا جو ہے اس میں پاؤ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور پیسہ خرچ کرتے ہوئے کہ انسان کا نفس جو ہے اندر اس کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے قرآن مجید نے بھی جاہدوا باموالکم وانفسکم مال کا ذکر پہلے فرمایا۔ ایک بات یہ ہوتی ہے، دوسری یہ کہ حج کے لیے کبھی انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور وہ موقع گنوا دیتا ہے۔ اب بڑھاپے میں اگر حج کا ارادہ بھی ہے تو پیسہ ہے ہی نہیں، جو پیسہ تھا وہ تو خرچ ہو گیا، حالانکہ ایک دفعہ حج فرض ہو گیا تو اب وہ حج فرض جو سے ساقط نہیں ہوتا، وہ گناہگار اگر حج نہیں کیا۔ زندگی میں حج فرض ہو گیا تھا اور اگر حج ادا نہیں کیا تو اب مرتے وقت اس کے لیے وصیت کرنا فرض ہے، اور اگر وصیت نہ کرے تو اولاد کی مرضی ہے، چاہے تو ان کی طرف سے حج کریں چاہے تو نہ کریں، اور وصیت کر بھی لیا تو اولاد کے ذمہ صرف 1/3 جو مال چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اس کے 1/3 حصے تک حج فرض ہو جاتا ہے، پیچھے والے اگر نہ کرنا چاہیں تو حج میں کوتاہی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے اس پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے۔